नादरीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट में जो आर्टिकल 63 नज़र सानी केस की जो समाअत चल रही है, इस समाअत के दौरान इंतहाई नाखुशगवार वाक़या पेश आया है। और ये वाक़या नाज़रीन उस वक्त पेश आया जब इमरान खान के वकील बैरिस्टर अली ज़फ़र रोस्टम पे खड़े दलाइल दे रहे थे और वो अदालत से कह रहे थे कि मैं दलाइल देना चाहता हूँ और मेरी ख्वाहिश ये है, मैं चाहता ही हूँ कि अदालत मुझे तहम्मुल के साथ सुने। 5 के 5 जजेस ने उनको कहा कि आप दलाइल दें, आपको तहम्मुल के साथ सुना जाएगा। बैरिस्टर अली ज़फ़र ने कहा कि मेरे दलाइल तल्ख़ होंगे, तो जजेस का बैरिस्टर अली ज़फ़र को ये जवाब था कि आपके जितने भी दलाइल तल्ख़ होंगे हम यहाँ पर आपको सुनने के लिए तैयार हैं। बल्कि जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान ने तो उनसे ये कहा कि तलख़ और शीरी मिलकर ही जायका बनता है, यानी मीठा और कड़वा मिलकर ही जायका बनता है। आप दलाइल दें, हम आपको बर्दाश्त करेंगे। इसके बाद नाज़रीन अली ज़फ़र साहब ने जब अपने दलाइल का आगाज़ किया तो अली ज़फ़र साहब ने ये कहा कि नज़र सानी के केस में तरीक़ाकार ये होता है कि आप पहली समाअत के ऊपर मुतल्लिका फ़रीक़ैन को नोटिस जारी करते हैं, उनसे जवाब मांगा जाता है। आपने अगले दिन यहाँ पे बहस रख ली है तो हमें तैयारी के लिए वक्त दिया जाए, हमें तो 100 किताबें पढ़ना पड़ती हैं। जैसे जमाल खान मंदोखेल साहब ने कहा कि आपको कितना वक्त चाहिए, तो इस पर अली ज़फ़र साहब ने कहा कि मुझे तो 2 हफ़्ते चाहिए। इसमें मंदोखेल साहब ने कहा कि आप ये केस तो सारा 2 दिन का है, 2 हफ्तों का आपका वक्त क्यों चाहिए। अच्छा, जो वकील ने नाज़रीन बहस की है, जो अंदर धमकियां जजेस को दी हैं, जो बदतमीज़ी की है, उस पर आने से पहले जो बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब थे उन्होंने ये भी कहा कि वो इमरान खान साहब के साथ मुलाकात करना चाहते हैं, आप इस केस की समाअत को मुलतवी कर दें। अदालत ने कहा कि कल आप इमरान खान साहब के साथ मिल सकते थे, कल 2 बजे इस केस की समाअत ख़त्म हो गई थी, आपने इमरान खान साहब के साथ मुलाकात नहीं की। तो अली ज़फ़र साहब ने कहा कि जो तरीका यहाँ पे नज़र सानी का अपनाया जा रहा है ये गैर कानूनी है। कादी फैसल साहब ने कहा कि चलें, आप जो भी बात कह रहे हैं हम आपको सुनने के लिए तैयार हैं, आप अपने दलाइल दें और जिन मुतफ़र्रिक़ दरख्वास्तों को आप हवाला दे रहे हैं ये दरख्वास्तें जो है वो केस का हिस्सा नहीं बनी है। अली ज़फ़र साहब ने कहा कि इस केस में जो मुतल्लिका फ़रीक़ैन हैं, सेक्रेटरी नेशनल असम्बली हैं, इस्लामाबाद के कमिश्नर हैं, इस्लामाबाद के आईजी हैं, शहबाज शरीफ हैं, स्पीकर कौमी असम्बली है, उन्हें नोटिस जारी नहीं किया गया। जब नाज़रीन अली ज़फ़र साहब ये बात कर रहे थे तो एक काली पैंट और काले कोट और काली टाई लगे एक वकील जो है वो पीछे से उठते हैं, मेरी सीट के पीछे बैठे थे, उठ के रोस्टम पे आ जाते हैं और आके रोस्टम पे जब खड़े होते हैं तो उनसे जज साहबान पूछते हैं कि आप कौन हैं। अली ज़फ़र साहब उनको कहते हैं कि आप जाके अपनी सीट पे बैठ जाएं, क्योंकि अली ज़फ़र साहब उन वकील साहब को जानते हैं। अच्छा, ये वकील कौन थे पहले आपको बता देता हूँ। ये नाज़रीन पहले सरकारी मुलाजम थे, मुस्तफ़ा काज़मी इनका नाम है, मेंबर CDA थे और मीडिया को भी डील किया करते थे। मीडिया जो तर्जमान CDA थे उसकी ज़िम्मेदारी में इनके पास थी। यानी इस ओहदे से रिटायर होने के बाद जो है वो अब ये वकील लॉ किया होगा तो अब वकील बन गए, लेकिन किसी अदालत में वकालत नहीं करते हैं। लेकिन जब नाज़रीन ये अपने मेंबर CDA थे मुस्तफ़ा काज़मी, तो इनकी कोई रेपुटेशन अच्छी नहीं थी। CDA के बाहर इनकी जो रेपुटेशन थी उसके बारे में मुबैना तौर पे बहुत ज़्यादा बातें उठती थीं, बहुत ज़्यादा सवालात उठाए जाते थे उनके कंडक्ट और उनकी रेपुटेशन के हवाले से। रोस्टम पे आए आके, हालांकि अली ज़फ़र साहब ने 2 से 3 मरतबा उनको कहा कि आप जाके सीट पे बैठ जाएं। मुस्तफ़ा काज़मी साहब पीछे से घूमते हैं अली ज़फ़र साहब के और घूम के फिर माइक के सामने आके खड़े हो जाते हैं और बताते हैं कि वो उनका ताल्लुक़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है और मैं बात करना चाह रहा हूँ। और ये बात नाज़रीन उनकी ठीक है कि तहरीक इंसाफ के प्रोटेस्ट में, तहरीक इंसाफ के जलसों में, तहरीक इंसाफ की मीटिंग्स में मुस्तफ़ा काज़मी साहब नज़र आते हैं, इनकी वहाँ पे मौजूदगी होती है। मुस्तफ़ा काज़मी ने कहा कि ये गैर कानूनी बेंच है। नईम अख्तर अफ़गान और जस्टिस अमीनुद्दीन खान जो हैं इस बेंच में गैर कानूनी बैठे हैं। कादी फैसल साहब ने तहम्मुल से उनसे पूछा कि आप कौन हैं। उसने कहा जी मैं वकील हूँ। मुस्तफ़ा काज़मी ने कहा कि इस केस से सुप्रीम कोर्ट बार का क्या ताल्लुक़ है, सुप्रीम कोर्ट बार इस पे क्यों दलाइल दे रहे हैं। तो इस पर नाज़रीन सवाल ही पैदा होता है कि सुप्रीम कोर्ट बार की जो एप्लीकेशन थी ये तो बंदयाल साहब से सवाल पूछें, बल्कि कोर्ट के कल के ऑर्डर में लिखा हुआ है कि ये जो मुकदमा सुप्रीम कोर्ट बार की जो एप्लीकेशन थी आर्टिकल 184(3) की और जो सदारती रेफरेंस था उन्हें यकजा करके क्यों सुना गया। ये सवाल अदालत से पूछने की बजाय ये उस वक्त के साबिक़ चीफ जस्टिस मर्तज़ा बंदयाल से पूछते कि दोनों केसेस को अलग अलग जुरिस्डिक्शन की ये का दायरा अख्तियार है, इन्हें क्यों क्लब करके सुना गया। और फिर मुस्तफ़ा काज़मी ने कहा कि ये सुप्रीम कोर्ट बार का इससे कोई ताल्लुक़ नहीं, बदतमीज़ी करने लगे। इस पर कादी फैसल साहब ने कहा कि पुलिस बुलाएं और इनको बाहर ले जाएं। फिर दोबारा ये नाज़रीन रोस्टम पे आ जाते हैं तो
تو اس پہ پھر دوبارہ یہ مصطفین کاظمی صاحب یہ کہتے ہیں کہ مطلب جب دوبارہ روسٹم پہ آتے ہیں، علی ظفر صاحب بھی روکتے ہیں، قاضی فیصل صاحب کہتے ہیں کہ ان کو باہر نکالیں، یہاں سے بلائیں پولیس کو. تو اس پہ پھر مصطفین کاظمی کہتے ہیں کہ اس کے علاوہ آپ کے پاس ہے ہی کیا، آپ پولیس ہی بلائیں گے، اور مذاق بنا دیا ہے آپ نے عدالت کا. یہ ناظرین تحریک انصاف کے ایک سے تعلق، تحریک انصاف سے وابستہ وکیل جو کہ آپ اپنے آپ کو سپریم کورٹ کا وکیل کہتے ہیں، ان کا کنڈکٹ تھا. اور جب ناظرین یہ واقعہ عدالت میں پیش آیا، بلکہ وکیل صاحب نے تو جج صاحب سے یہ بھی کہا کہ ہم وکلا باہر ٹھہرے ہیں، مصطفین کاظمی نے، ہم دیکھتے ہیں وکلا، آپ نے وہاں سے باہر نکلنا ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کیسے اس کیس میں ہمارے خلاف فیصلہ دیتے ہیں. قاضی فیصل صاحب نے کہا کہ ان کو بٹھا دیں اپنی سیٹ پہ. ان کو سیٹ پہ بٹھایا اور پھر قاضی فیصل صاحب نے وہاں پہ بات کی بیرسٹر علی ظفر صاحب سے کہ یہ کیا بیہیویئر ہے، یہ کیا ہے، یہ تو ناقابل برداشت ہے، روسٹم پہ آ کے آپ کی پارٹی کے لوگ ہماری بےزتی کریں. مندوخیل صاحب نے کہا کہ یہ علی ظفر صاحب، ہمیں آپ سے جو ہمدردی تھی، آپ نے اس ہمدردی کے ساتھ کیا کیا؟ وہ ہمدردی شاید نہ رہے آپ کے ساتھ، ہم تو آپ کو سننا چاہ رہے تھے. قاضی فیصل اپنے علی ظفر نے کہا کہ میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں، ان کو. اچھا پھر وہ دوبارہ جیسے آیا نا آ کے روسٹم پہ آ کے، تو اس نے دھمکی دی کہ باہر کھڑے ہیں ہم. تو اس پہ پھر قاضی فیصل نے کہا کہ یہ تو ہمیں دھمکی دے رہے ہیں، ججز کو، کمرہ عدالت میں بیٹھے ججز کو، یہ تو آپ کے جو وکیل ہونے کا، تحریک انصاف کے جو شخص ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، یہ تو ہمیں دھمکیاں دے رہے ہیں ججز کو. کیا یہ آپ پاکستان کو بنانا چاہتے ہیں؟ اور پھر ناظرین مندوخیل صاحب نے کہا کہ کیا وکلا کا یہ رویہ ہوتا ہے کمرہ عدالت میں؟ نعیم اختر خان صاحب نے کہا کہ کیا اب عدالتوں میں جو فیصلے ہیں وہ پارٹیوں کی مرضی سے ہوں گے؟ کیا عدالتوں میں جو فیصلے ہیں، مندوخیل صاحب نے کہا کہ وکلا کی مرضی کے ساتھ ہوں گے؟ اچھا جب وہ مصطفین کاظمی صاحب کو کمرہ عدالت سے باہر مطلب نکال دیا گیا، وہ باہر جا رہے تھے، تو کچھ یوٹیوبرز ان کے پیچھے چلے گئے، کچھ صحافی بھی مارے چلے گئے. اس پہ قاضی فیصل صاحب نے کہا کہ اب یہ یوٹیوبر ان کے ساتھ جائیں گے، اور پھر جو ہے اس کا جو مقصد ہے جو انہوں نے کمرہ عدالت میں کیا ہے، جج کے ساتھ بدتمیزی بد تہذیبی کی ہے، جو دھمکیاں دی ہیں، اس کا مقصد تو حاصل ہو جائے گا کہ میں نے جی کمرہ عدالت میں جا کے یہ کام کر دیا ہے. مندوخیل صاحب نے کہا کہ یہ اب رجحان بن چکا ہے، فیصلہ اگر پسند کا آئے تو ججز ٹھیک ہیں، لیکن اگر فیصلہ اپنی پسند کا نہ آئے تو پھر الزام لگا دیا جاتا ہے کہ ججز تو پارٹی بن گئے ہیں. پھر ایک لمبی چوڑی ایک مطلب آپ یوں سمجھیں کہ ریمارکس دیے، برمی کا اظہار کیا جیسے جمال خان مندوخیل صاحب نے کہ ہم یہاں پر بیٹھے ہیں، عزت کے لیے بیٹھے ہیں. علی ظفر صاحب ہمارے ساتھ بہت ہو گئی، بہت بات ہو گئی، جو جی میں آئے یہاں پہ آ کے لوگ آ کے کہہ دیتے ہیں کہاں کیا یہاں سے اتر کر، یعنی مندوخیل صاحب نے کہا کہ ہم ججز کی سیٹوں پہ بیٹھے ہیں، ہم یہاں پہ اتر کے جو ہمارے ساتھ کمرہ عدالت میں اس شخص نے، آپ کے پارٹی کے بندے نے کیا ہے، کیا آپ کے لیول پہ آ جائیں؟ مندوخیل صاحب نے کہا ایسے ملک کو نہ چلائیں، ایسے آپ جو سینٹ میں ہوتا ہے، جو قومی اسمبلی میں ہوتا ہے، کیا آپ عدالتوں میں بھی وہی کریں گے؟ اب کہا جاتا ہے کہ عدالتوں میں دو گروپ بن گئے ہیں. کون سے دو گروپ عدالت میں بن گئے ہیں؟ جیسے جمال خان مندوخیل صاحب نے کہا. اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس ادارے یعنی سپریم کورٹ آف پاکستان کو سیاسی جماعت کا، علی ظفر صاحب آپ جو ہے وہ دفتر نہ بنائیں. جب میں نے جب ایک فیصلہ کر دیا تھا، تب آ کے کہا جاتا ہے کہ یہ اس پارٹی سے ہے، یعنی جب فیصلہ اپنے حق میں آئے تو کہا جاتا ہے کہ اس کا تعلق فلاں پارٹی سے ہے، فیصلہ خلاف آئے تو کہا جاتا ہے کہ اس کا تعلق جو ہے کسی دوسری سیاسی جماعت کے ساتھ ہے، مخالف سیاسی جماعت کے ساتھ ہے. مندوخیل صاحب نے کہا کہ اکثر جو ہے قاضی فیصل صاحب نے کہا کہ کتنے مطلب وہ سوال پوچھ رہے تھے علی ظفر صاحب سے کہ سابق دور میں جو سابق چیف جسٹس تھے انہوں نے کتنے ارکان اسمبلی کو، جو کہ آپ کی پارلیمنٹ کے ممبر تھے، کتنے ممبر پارلیمان کو سابق چیف جسٹس نے جیل بھیجا، ان کو کنٹیم میں ڈسکوالیفائی کیا. یوٹیوبر بھی اٹھ کے کہنا شروع کر دیتے ہیں، یعنی وہ یوٹیوبر جو کچھ دو چار ایسے ہیں جو نہ جانے کیسی کیسی باتیں کرتے ہیں، کیسے کیسے الفاظ کا استعمال کرتے ہیں، کیسا کیسا الزام تخیل میں جا کے لگاتے ہیں. تو اس کا بھی قاضی فیصل صاحب نے کہا، قاضی فیصل صاحب نے کہا کہ میرا گناہ یہ ہے، میرا قصور یہ ہے کہ میں برداشت کر رہا ہوں، میں خاموش بیٹھا ہوں. سابق چیف جسٹس نے پارلیمنٹیرین کو گھر بھیج دیا، رکنیت اس کی منسوخ کر دی. اور پھر قاضی فیصل صاحب نے کہا کہ مجھے میری والدہ نے ایک سبق پڑھایا تھا اور وہ سبق میرے دل کو لگ گیا. اور وہ سبق قاضی فیصل نے کہا کہ یہ تھا کہ جو آپ کو گالی دے، جو آپ کو برا کہے، آپ نے آگے سے یہ کہنا ہے کہ جو کہتا ہے وہی ہوتا ہے. قاضی فیصل نے کہا کہ یہ سبق میری والدہ کا پڑھایا ہوا میں نے اپنے پلے باندھ لیا، میرے دل کو لگ گیا. لیکن آج کل قاضی فیصل نے کہا کہ شرافت کا زمانہ نہیں.
اور پھر جیسے جمال خان مندوخیل صاحب نے کہا کہ افسوس اس بات کا ہے کہ جاہل آ کر اگر کمرہ عدالت میں ایسی بات کرے تو بندہ کہہ سکتا ہے کہ جاہل آدمی ہے، اس کے پاس نالج نہیں ہے، اس کو پتہ نہیں ہے۔ پڑھے لکھے لوگ، مندوخیل صاحب نے کہا کہ جو شخص یہاں پہ ابھی تھوڑی دیر پہلے ٹھہرا تھا اور جو اس کا رویہ، جو کنڈکٹ تھا، وہ شکل سے تو بڑا بھلے مانس لگتا تھا، اچھا پڑھا لکھا لگتا تھا، لیکن اس کا کنڈکٹ کر دیکھیں تو یہ کیا کنڈکٹ ہے؟ کیا یہ شخص اپنے بزرگوں کے ساتھ بھی اسی قسم کا رویہ رکھتا ہوگا؟ قاضی فیصل صاحب نے پوچھا پھر علی ظفر صاحب سے کہ آپ بتا دیں کہ آپ نے کیس چلانا ہے یا کیس ہم نے نہیں چلانا، آپ جو بھی دلائل دیں گے، آپ جو بھی کمرہ عدالت میں ٹھہر کے کر رہے ہیں، ہم اس کیس کو چلائیں گے، تحمل سے آپ کو سنیں گے۔ پھر قاضی فیصل صاحب نے ان سے یہ سوال پوچھا بیرسٹر علی ظفر صاحب سے کہ یہ بتائیں کہ یہ مقدمہ کب آیا تھا سپریم کورٹ آف پاکستان میں؟ اس پہ علی ظفر صاحب نے کہا کہ نہیں، وہ رہنے دیں۔ اور پھر علی ظفر صاحب نے مذمت بھی کی، وہ ہوتے نا کہ شرمندگی، اس پہ علی ظفر صاحب نے مذمت بھی کی کہ میں اس اقدام کو کنڈم کرتا ہوں۔ مندوخیل صاحب نے پوچھا علی ظفر صاحب سے کہ آپ مذمت کرتے ہیں جو کچھ یہاں پہ کمرہ عدالت میں ابھی کیا ہے آپ کے پارٹی کے شخص نے؟ اس پہ علی ظفر صاحب نے کہا کہ میری اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، میں کوئی ذمہ دار نہیں، میں اس کی مذمت کرتا ہوں۔ علی ظفر نے کہا کہ اس شخص کے کنڈکٹ پہ مجھے دشمن نہ سمجھیں۔ اور پھر قاضی فیصل صاحب نے ان سے پوچھا کہ آپ یہ بتائیں کہ یہ جو الیکشن ہوا 8 فروری 2024 کا، کس کی درخواست پہ ہوا؟ درخواست کون لے کے آیا تھا؟ بیرسٹر علی ظفر نے کہا کہ تحریک انصاف۔ قاضی صاحب نے پوچھا کہ فیصلہ کس نے دیا تھا، کس بینچ نے دیا تھا، کتنے دن میں دیا تھا؟ تو علی ظفر نے کہا کہ آپ کے بینچ نے دیا تھا۔ اور پھر مندوخیل صاحب نے کہا، انہوں نے پچھلے فیصلے کا حوالہ دیا کہ میں نے ایک فیصلہ دیا، اس فیصلے کے بعد جو مقدمہ جیتنے والے وکیل تھے ان کے ساتھ میری ملاقات ہوئی، تو اس نے مجھے کہا کہ جو فیصلہ میرے حق میں آیا ہے اس سے پہلے تو یہ میرے خلاف تھے، اب یہ جو فیصلہ مندوخیل صاحب آپ نے دیا ہے اس کے بعد یہ میری جے کار کر رہے ہیں، مجھے بہت سراہا جا رہا ہے۔ مندوخیل صاحب نے کہا کہ یہ اب رجحان بن گیا ہے کہ فیصلہ حق میں آئے تو نعرے لگتے ہیں، فیصلہ خلاف آئے تو جج کو پارٹی بنا کے پیش کر دیا جاتا ہے۔ اور پھر جسٹس میاں مظہر عالم میاں خیل نے کہا کہ یہ آپ نوجوانوں کو کس طرف لے کے جا رہے ہیں؟ مندوخیل صاحب نے کہا کہ یہ کسی شخص کی بات نہیں ہے جو یہاں پہ آ کے اس طرح کا رویہ اختیار کیا گیا، کرسی عزت جو ہے وہ شخص کی نہیں، اس کرسی کی ہوتی ہے جس کرسی پہ وہ شخص بیٹھا ہوتا ہے، اس کرسی کی رسپیکٹ ہے۔ مندوخیل صاحب نے کہا کہ چند لوگ یہ چاہتے ہیں، بڑے اہم ناظرین ان کے ریمارکس تھے کہ ملک میں چند لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ملک ان کی مرضی کے مطابق چلے، ان کی مرضی کے مطابق جو ہے وہ ملک کو چلایا جائے۔ اور پھر کہا مندوخیل صاحب نے کہ آپ کے لیے ہماری جو ہمدردی تھی، علی ظفر صاحب آپ وہ ہمدردی ہمارے دل سے جو آپ کے لیے ہے، آپ اس ہمدردی کو نکال رہے ہیں۔ تو یہ ناظرین بدتمیزی کا جو واقعہ پیش آیا، اس پہ آپ خود فیصلہ کریں کہ یہ لوگ چاہتے کیا ہیں۔ اور یہ مندوخیل صاحب کی بات ٹھیک ہے کہ چند لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ادارے ان کی من مرضی کے فیصلے کریں۔ مندوخیل صاحب نے کہا کہ کیا اپنی سوچ کو ہم ختم کر دیں؟ سماعت ناظرین چل رہی ہے، عدالتی کارروائی کا احوال ناکس ولاگ میں۔ اجازت چاہتے ہیں ناظرین، اللہ حافظ۔